السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے توصیف احمد۔ دوستوں، جس دن سے اس کائنات کا وجود قائم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق کی ہے اور یہاں پر انسانی آبادی کا قیام کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اس زمین پر آتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں تاکہ لوگ ان پیغام کو حاصل کر کر ہدایت والا راستہ اختیار کر لیں۔ انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ تو دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا جو زمین پر ان کا نائب بنے اور اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر کر ان کو حضرت شیث علیہ السلام سے نوازا اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنی زندگی میں اپنا نائب مقرر کیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ حضرت شیث علیہ السلام کی پیروی کریں، اور حضرت شیث علیہ السلام نے بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کو حضرت ادریس علیہ السلام کے کندھوں پر ڈالا۔ تو نبوت کی اس کڑی میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نمبر تیسرا ہے، لیکن قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نمبر دوسرا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو تھے لیکن ان پر کوئی صحیفہ، کوئی کتاب یا کوئی بھی قول نہیں اترا۔ اسلام کے پیروکاروں میں سے تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور ایک غیر معمولی شخص تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی نوع انسان کو پڑھنے لکھنے کا فن سکھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مخلص بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول منتخب کر کے بنی آدم پر ایک حاکم مقرر کیا۔ چونکہ قابیل کے قبیلے کے لوگ حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی میں ہی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے اور حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے پیروکار بھی گمراہی اور گناہ میں مبتلا ہونے لگ گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ برداشت نہ تھا کہ ان کے لوگ گمراہی اور گناہ میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا کیا اور قابیل کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک مضبوط چوڑے سینے کے ساتھ ایک مضبوط آدمی تھے اور دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ وہ بہت لمبے، خوبصورت اور ہمیشہ پرسکون انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فطری طور پر بہت متجسس تھے۔ وہ کائنات کی وسعت پر غور کیا کرتے تھے جو ان کے خالق نے آسمان، زمین، چاند، ستارے، بادلوں سے بنائی تھی۔ قرآن کریم میں 2 آیات ایسی ملتی ہیں جن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ آیات ان کے کردار کی گواہی دیتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں آیا ہے کہ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، در حقیقت وہ ایک سچے آدمی اور نبی تھے۔ اور دوسری طرف سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں آیا ہے کہ صابرین اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کریں، وہ سب مریض تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ان تمام نیکیوں کا اجر آپ کو ملے گا جو ہر انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرے گا۔ یہ خبر سن کر حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنے لگ گئے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ اس زمین سے ابھی نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور اس زمین میں ان کو اچھائی کرنے کا لطف آنے لگ گیا تھا، تو انہوں نے موت کے فرشتے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ موت کے فرشتے سے مل کر اپنی موت کی تاخیر کی التجا کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا اور ان کو اپنے پروں پر بٹھا لیا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پہنچا دیا، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ادریس کہاں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر بیٹھے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دنگ رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر اٹھا لو، اور میں اسی سوچ میں حیران تھا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر کیسے اٹھاؤں گا۔
تبھی مجھے آپ نظر آئے اور آپ نے بتایا کہ آپ کی پیٹھ پر حضرت ادریس علیہ السلام پہ سوار ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد گناہ نے پھر سے تیزی پکڑی اور وہ پھر سے بڑھنے اور پھیلنے لگ گیا، اور کئی نسلوں تک بغیر کسی پیغمبرانہ رہنمائی کے وجہ سے شیطان بنی نوع انسان کو اپنے پہلے شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے چند اقوال جو آپ کے سامنے پیش ہیں کہ مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور اپنے رب کے سامنے وکیل بنائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا جو ان کو باقی لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرو، کیونکہ وہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ جو حد سے زیادہ کام کرے گا اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں ہے۔